لڑائی جب بھی کسی کی ہوتی ہے نا، دو کی ہوتی ہے، اور دو کے بعد لڑائی بڑھ بھی سکتی ہے، اور دو کے بعد لڑائی صلح میں بھی بدل سکتی ہے۔ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دو کا ذکر آیا ہے کہ لڑائی جب ہو جائے نا دو بھائیوں میں، ان کی صلح کرا دو۔ ایک مائی عاجز کو کہنے لگی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ نے شیطانوں کو نا قید کر دیا ہے، لیکن ہمارے لیے پتہ نہیں کیوں نہیں قید ہوا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے وہی ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اپنی سمجھ میں اپنی عقل میں کہتا ہے اللہ کی بات کے خلاف، تو اس کا واقعی شیطان بند نہیں ہوا ہوگا، اس کا شیطان واقعی بند نہیں ہوا۔ بیچارے کے ساتھ جو ہو رہی ہے، شیطان کا کام جو ہے شیطان کی لڑائی کروانا، بد امنی پیدا کرنا، اس کے گھر میں ہو رہی ہے وہ۔ تو میں نے عرض کیا مائی صاحبہ، اللہ پاک نے تو شیطان سرکش بند کر دیا ہے، لیکن اللہ کا شیطان جو ہے نا، جو اللہ جسے شیطان کہتا وہ تو بند ہو گیا ہے، وہ دوسرا شیطان جو ہمارا ہے نا وہ کھلا ہوا ہے۔ روزہ رکھنے والے کو جاننا چاہیے، سرکش شیطان جو اس کو بھی جاننا چاہیے۔ مسلمان مومن کو اگر کوئی شرابی کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے شراب پی ہے۔ کوئی زانی کہتا ہے، کوئی راشی کہتا ہے، جو بھی وہ کہتا ہے اس نے وہ کیا ہوتا ہے، اور اگر اس نے نہ کیا ہو، کوئی اسے کہہ دے، کتنی بڑی یہ بات ہے۔ یہ تو وہی جانتا ہے نا جسے پتہ ہے، دوسرے کو کیا پتہ۔ سرکش کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جو سرکش نہیں ہے اسے شرکس اگر کہہ دیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم قرآن مجید اور حکم کی تعلیم سنت، اور قیامت تک یہ دو چیزیں دین ہیں، اس کے علاوہ دین کوئی نہیں ہے۔ جو چیز دین ہے اسے وہ دین نہ سمجھے، اور جو چیز دین نہیں ہے اسے دین کہہ دیں۔ اس نے کیا کہا ہے؟ اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، جو شرابی نہیں ہے اسے کہتا ہے یہ شرابی ہے۔ اس نے شراب نہیں پی، اس نے شراب کبھی دیکھی تک نہیں ہے، اور جو دین ہے اسے وہ دین نہیں کہتا، جو نہیں دین ہے اسے وہ دین کہتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دین اللہ کا حکم، وہی جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں وہ ہے، اور حکم کی تعلیم قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دی ہے سنت وہ ہے، اس کے علاوہ دین نہیں۔ اسی طرح ہر چیز کی تمیز ہونی چاہیے۔ بدتمیز بندہ جو ہوتا ہے، بے ادب بندہ جو ہوتا ہے، وہ بد اخلاق ہوتا ہے، کہ جب وہ بے ادبی کر رہا ہوتا ہے، یہ اصل بد اخلاقی ہے۔ مسلمان مومن ہے جو با ادب بھی ہے، با اخلاق بھی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ قرآن اور سنت میں جو جو اللہ پروردگار کہتا وہ جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ پھر آج نے کہا ایسے کرو، گھر میں لڑائی ہے نا، تو اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، دونوں آ جاؤ عاجز کے پاس، مجھ سے ٹائم لے لو، دونوں آ جاؤ عاجز کے پاس۔ آپ اکیلی بھی چاہت آپ کی یہ ہے کہ لڑائی نہ ہو، اور آپ کا گھر والا بھی جو ہے وہ مسلمان مومن ہے، اس کی بھی چاہت یہ ہے کہ لڑائی نہ ہو، اور میری عاجز کی بھی چاہت یہ ہے کہ آپس میں مسلمان بھائیوں میں صلح صفائی رہے اور ان کی لڑائی نہ ہو۔ اسی لیے تو اللہ نے حکم دیا کہ آپس میں صلح کروا دیا کرو۔ دونوں اکٹھے ہو کے آ جاؤ، دونوں اکٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ، پھر ہم
اللہ نبی رسول کے مطابق کمیاں دور کر لیں گے۔ سرکش میں اور کمیوں والے میں جو فرق ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سرکش حکم کا انکار کرتا ہے، اور کمیاں کوتاہیاں کرنے والا جو ہے وہ کمیاں کوتاہیاں کرتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتا؟ سرکش حکم کا انکار کرتا ہے، نہیں میں مانتا اللہ نے، نہیں میں مانتا نبی رسول علیہ السلام کو، نہیں میں مانتا صلح کروانے والے کو۔ کیا وہ صلح کرواتا ہے؟ کس کا انکار ہو گیا؟ اللہ نبی رسول کا، قرآن کا، سنت کا انکار ہو گیا۔ یہ ہے سرکش۔ اور جو سرکش نہیں ہے، کمیاں کوتاہیاں تو ہم سب سے ہو جاتی ہیں یار۔ کون سی ایسی بات ہو گئی ہے کہ اب کام ٹھیک نہیں ہوگا؟ ابھی تو کام ٹھیک ہوگا کہ پہلے وہ روزہ جب رکھتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا، جب روزہ اپنا خراب کرتا ہے اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ میری غلطیوں کمیوں سے تو میرا ہی روزہ خراب ہوا ہے۔ جب پھر وہ اپنے روزے کی اصلاح کرتا ہے تو اصلاح وہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا ساتھ اسے حاصل ہوتا ہے، اللہ اس کا عیب مٹا دیتا ہے۔ اب تو بات بنی ہے۔ حضرت سونا سی رحمۃ اللہ علیہ نا، جب حضور پیر میٹھا رحمت ناراض ہو جاتے، آپ خوش ہوتے، جذبہ کرتے، سارے خلفاء کہتے حضور تو ناراض ہو گئے اور آپ خوش ہو رہے ہیں۔ فرمایا اب اپنی رضا بتائیں گے، اب اپنی رضا بتائیں گے، بس وہ ہمیں رضا چاہیے آپ کی۔ اس دن کے بعد پھر کبھی ناراض نہیں ہم کریں گے ان کو۔ یہی تو بات ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے جا آج دن کے بعد میں تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ادھر ناراضیوں کا پتہ چلا، ہم راضی کرتے رہے تو تبھی یہ بات بنی ہے نا۔ اکیلا اللہ ہے نا، صلح تو آپس میں لڑائی ہوئی ہے ان کی ہونی ہے۔ ایک آ جائے، میں نے کہا ایک پر ہم جو ایمان لائے ہیں نا مائی صاحبہ، وہ ہمارا اللہ ہے، وہ حق کہتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس پر ہم ایمان لائیں۔ اب کسی اور اکیلے کو نہیں ہم مانتے، ہم فارغ ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارا اپنا جو شیطان ہے نا، جو کمیاں کوتاہیاں کر رہا ہے، لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، تو پھر آپ ایسے کریں، کوئی ٹائم مجھے بتا دیں، دونوں آ جائیں، تیسرا عاجز ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہم بیٹھ کے اپنی کمیاں کوتاہیاں نکال لیں گے۔ کون سی ایسی بات ہے؟ مومن کی تو اللہ کمیاں کوتاہیاں نکال رہا ہوتا ہے، نبی نکال رہا ہوتا ہے، اس کے بڑے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ اور جدھر گھر میں کوئی بڑا نہیں نہ ہوتا، اس گھر کے اندر کمیاں نہیں جاتی، بس جدائیاں ہی جدائیاں ہیں، وہاں کمیاں نہیں جاتی۔ اور جدھر کوئی بڑا موجود ہوتا ہے نا، اس گھر کو دیکھنا، چھوٹوں کی کمیاں وہ خود نکال رہے ہوتے ہیں، جب بڑے نکالنے بھی آ جائیں چھوٹوں کی کمیاں کیسے رہ جاتی۔